شیخ چلی اپنی خیالی دنیا اور نرالی حرکتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک دن اس کے ہمسائے نے ایک پیالے میں مزیدار سالن بھیجا۔ شیخ چلی نے ماں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ماں نے جواب دیا یہ بڑیاں ہیں۔ شیخ چلی کو وہ سالن بہت پسند آیا اور وہ روزانہ اپنی ماں سے وہی سالن پکا کے اسے کھلانے کی فرمائش کرنے لگا۔ ماں جب وہ سالن پکا کے اور شیخ چلی کو کھلا کے تھک گئی اور تنگ آ گئی تو اس نے تنگ آ کر کہا، بیٹا اگر یہ کھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے سسرال چلے جاؤ، ان سے فرمائش کرو، وہ تمہیں پکا کے کھلا دیں گے۔ شیخ چلی نے سسرال جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں وہ سالن کا نام بھول گیا، پھر گھر واپس آیا اور ماں سے سالن کا نام دریافت کیا۔ ماں جو شیخ چلی کی نادانیوں اور بیوقوفیوں سے بہت اچھی طرح واقف تھی، اس نے اسے مشورہ دیا کہ سالن کا نام تو بڑیاں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم پورے رستے بڑیاں بڑیاں کہتے جاؤ، جیسے ہی سسرال پہنچو گے تو سالن کا نام تمہاری زبان پر ہوگا، ایسے تم بھولو گے نہیں۔ شیخ چلی کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ اب وہ اونچی آواز میں بڑیاں بڑیاں کہتا ہوا سسرال کی طرف چل پڑا۔ آگے جا کر راستے میں کچھ شکاری اپنا شکار بچھائے چڑیوں کے انتظار میں صبح سے بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب شیخ چلی کو اونچی آواز میں بڑیاں بڑیاں کہتے سنا تو وہ سمجھے کہ یہ ان کے شکار کو خبردار کر رہا ہے کہ آگے بیڑیاں ہیں، ادھر مت آنا۔ انہوں نے پکڑ کر شیخ چلی کو ہونم مارا۔ شیخ چلی نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی بجائے یہ کہو آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ اب شیخ چلی کی زبان پر یہ الفاظ چڑھ گئے اور وہ بولتا جا رہا تھا آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ یہی کہتا ہوا وہ آگے چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ دیوار کے پیچھے کچھ چور چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ کسی راہگیر کے انتظار میں تھے کہ کوئی راہگیر آئے تو وہ اسے دبوچ کر لوٹ مار کریں۔ انہوں نے جب شیخ چلی کو اونچی آواز میں آتے جاؤ پھنستے جاؤ کہتے ہوئے سنا تو وہ سمجھے کہ وہ راہگیروں کو خبردار کر رہا ہے کہ آگے چور چھپے بیٹھے ہیں، آؤ گے تو پھنس جاؤ گے۔ انہوں نے بھی شیخ چلی کو پکڑ کے ہونم مارا اور بولے یہ کیا بول رہے ہو؟ آتے جاؤ پھنستے جاؤ، اس کی بجائے یہ بولو لاتے جاؤ دباتے جاؤ۔ اب شیخ چلی کی زبان پر یہ الفاظ تھے لاتے جاؤ دباتے جاؤ۔ وہ چلا جا رہا تھا کہ راستے میں سے ایک جنازہ گزر رہا تھا۔ شیخ چلی بھی جنازے کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور اونچی آواز میں کہتا جا رہا تھا لاتے جاؤ دباتے جاؤ۔ جنازہ قبرستان پہنچا، انہوں نے مردے کو دفنانا شروع کیا۔ شیخ چلی کی زبان پر ابھی بھی وہی الفاظ تھے لاتے جاؤ دباتے جاؤ۔ دفنانے والوں نے جب شیخ چلی کو یہ کہتے سنا تو سمجھے یہ کیسا بے حس انسان ہے، ہمارا ایک عزیز مر گیا ہے، ہم اس کو دفنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ لاتے جاؤ اور دباتے جاؤ۔ انہوں نے بھی شیخ چلی کو پکڑ کے ہونم مارا اور کہنے لگے بدبخت انسان، اس کی بجائے یہ کہو اللہ کسی کو یہ دن کبھی نہ دکھائے۔ اب شیخ چلی کی زبان پر یہ الفاظ چڑھ گئے اور وہ کہتا جا رہا تھا اللہ کسی کو یہ دن کبھی نہ دکھائے، اللہ کسی کو یہ دن کبھی نہ دکھائے۔ چلتے چلتے آگے رستے میں سے ایک بارات گزر رہی تھی۔ اب شیخ چلی بارات کے ساتھ چل پڑا اور اونچی آواز میں کہتا جا رہا تھا اللہ کسی کو یہ دن کبھی نہ دکھائے۔ بارات میں کچھ لوگوں نے جب شیخ چلی کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا تو ان کو بہت غصہ آیا کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہے اور یہ کیسے منحوس الفاظ نکال رہا ہے کہ اللہ کسی کو یہ دن کبھی نہ دکھائے۔ انہوں نے پکڑ کے شیخ چلی کو ہونم مارا کہ کیسی نحوست بھری باتیں کر رہے ہو، اب تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکلے تو جان سے مار دیں گے۔ یہ دھمکی سن کر شیخ چلی پر چپکی طاری ہو گئی۔ اتنے میں اس کے سسرال کا گھر آ گیا، لیکن سسرال پہنچ کر وہ سالن کا نام بھول چکا تھا۔ شام ہو چکی تھی، سسرال والوں نے اسے چرپائی پہ سلا دیا۔ آدھی رات کو جب اسے بھوک نے ستایا تو وہ چپکے سے باورچی خانے میں گیا اور کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگا۔ شور سن کر سسرال والے جاگ گئے اور وہاں پہنچے۔ شیخ چلی کے ہاتھ میں ایک انڈا آیا تو اس نے جلدی جلدی وہ اپنے منہ میں چھپا لیا۔ سسرال کے لوگوں نے جب شیخ چلی کے چہرے کو دیکھا کہ وہ ایک طرف سے پھولا ہوا ہے تو انہوں نے فوراً گاؤں کے حکیم کو بلا لیا۔ حکیم نے اس کے چہرے کو چیک کیا تو کہنے لگا لگتا ہے یہ تو پھوڑا ہے۔ اس نے شیخ چلی کو منہ کھولنے کے لیے کہا، لیکن شیخ چلی اپنی نادانیوں پر برقرار رہا اور منہ کھولنے کی بجائے انڈے کو اپنے منہ میں ادھر ادھر گھمانے لگا۔ حکیم گھبرا گیا، کہنے لگا لگتا ہے پھوڑے کا زہر پورے منہ میں پھیل چکا ہے، یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے۔ شیخ چلی نے جیسے ہی بڑی کا لفظ سنا تو اس کو بڑیوں کا سالن یاد آ گیا، تو وہ فوراً چلانے لگا ہاں بڑیاں بڑیاں، میں تو یہاں بڑیاں کھانے آیا تھا، مجھے بڑیاں پکا کے کھلاؤ۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے انڈا نکل کر نیچے گر پڑا۔ یہ دیکھنا تھا کہ سب سسرال والے ہنس پڑے
اور پھر شیخ چلی نے ساری داستان سنا ڈالی۔ ہر کوئی اس کی نادانی اور معصومیت پر ہنس رہا تھا۔